ناظرین کی خدمت میں ڈاکٹر محمد منظور نعمان کا آداب۔ پھر دوستی کی بزم سجاؤ کے عید ہے، پھر دوستی کی بزم سجاؤ کے عید ہے، اخلاص کے چراغ جلاؤ کے عید ہے۔ ہاتھوں سے ہاتھ سینوں سے سینے تو مل گئے، ہاتھوں سے ہاتھ سینوں سے سینے تو مل گئے، دل سے بھی آج دل کو ملاؤ کے عید ہے۔ آج کی جو عید ہے دلوں سے دل کو ملنے کی اور ملانے کی عید ہے، جہاں ہاتھ ہمارے ملتے ہیں، سینے ملتے ہیں، ہم آپس میں اندر سے ملیں، باہر سے نہیں، ظاہر سے نہیں۔ ابھی چند دن پہلے، چند ماہ پہلے ہم یہ دعائیں سننے کو دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے مسجدوں کے محراب سے، ممبروں سے یہ صدائیں آ رہی تھی کہ اے اللہ رجب کی برکتیں، شعبان کی برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان میں پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ رمضان بھی آ گیا، ہم رمضان میں پہنچے اور رمضان کی خوشیاں بھی لوٹیں، اور ساتھ ساتھ اب ایسا ہے موقع کہ یہ بالکل اختتام کے قریب ہے، آخری عشرہ اس کے بھی ایام بالکل اختتام کے قریب ہیں اور عید سر پر کھڑی ہے۔ ہاں ہم نے رمضان کو جو پایا تو بہت عبادتیں کی، ریاضتیں کی، روزے رکھے اور ہماری زندگی کو نکھارا، سنوارا، اور یہ جو سنوارنا ہم نے جو کام کیا ہے یہ باقی رمضان میں بھی رہے۔ اس سلسلے میں گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت شہر کے معزز باوقار اور معتبر علماء اکرام تشریف فرما ہیں۔ مولانا مفتی ڈاکٹر محمد مقصود عمران صاحب رشادی، خطیب و امام جامع مسجد بنگلور سٹی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ مولانا عبدالقادر شاہ صاحب واجد ابو الاولائی دامت برکاتہم، خطیب و امام جمعہ مسجد شیواجی نگر بنگلور بھی ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ہم آپ سے گفتگو کریں گے، اس سلسلے میں آپ سے جاننے کی کوشش کریں۔ تو آئیے ناظرین جانتے ہیں کہ یہ رمضان ہمارے لیے کس طرح رہا۔ مولانا مقصود عمران صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے رمضان کی سعادتوں سے مالا مال فرمایا۔ جیسے دعا مانگتے تھے، جیسے کہ آپ نے ابتدائی اپنی تمہید میں ذکر کیا کہ رمضان تک پہنچا دیجئے، اللہ نے رمضان میں بھی پہنچایا، روزے بھی رکھے، نمازوں کو پڑھنے کا بھی اہتمام کیا، اور ایسے ہی صدقہ و خیرات بھی بڑھ چڑھ کر کرتے رہے، اور راتوں میں بھی اللہ نے عبادت کرنے کا، دعاؤں کے کرنے کا موقع عطا فرمایا، اور ساتھ ساتھ تراویح میں بھی قرآن سننے اور پڑھانے کا بہت ساروں کو اللہ نے موقع دیا۔ اب عید کا سماں بنتا جا رہا ہے اور عید آنے والی ہے، تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس پر ہم کو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر ہم اس طرح سے اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں تو اللہ ہماری نعمتوں میں اور اضافہ فرماتے ہیں۔ جی بالکل صحیح۔ مولانا عبدالقادر صاحب، یہ جو آخری عشرہ گزرا ہے، ابھی تاخیراتیں بھی چند ہی لمحے ہیں، ہم تو اس سلسلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور بخششوں سے نوازا، اور یہ آخری عشرہ ہے جس میں تمام روزے داروں کی، مومنوں کی بخشش کا مژدہ سنایا جا رہا ہے، اور ہر روز افطار کے وقت میں کئی ہزار روزے داروں کی، مومنوں کی بخشش ہو رہی ہے۔ یہ رمضان المبارک کے فیضان میں سے ایک ہے۔ اب یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اب جب رخصت ہو رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کے غم کا اظہار کریں۔ جب کوئی دوست ہم سے ملنے آتا ہے، کچھ دن ہمارے پاس رہتا ہے اور پھر وہ ہم سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے جانے کا ہمیں غم ہوتا ہے، بالکل دکھ ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی دوست نے ہم کو کچھ بھی نہیں دیا تھا، مگر رمضان المبارک آیا، اس نے ہمیں بہت کچھ دیا، اتنا دیا کہ جس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ اتنا دیا ہم کو۔ اب وہ رخصت ہو رہا ہے ہم سے تو ہم کو دکھ ہونا چاہیے، غم ہونا چاہیے، اور رب کی بارگاہ میں دعا بھی کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم
یہ دوست ہم سے دور جا رہا ہے، مگر اس کے ملنے کے بعد جو ہمیں انعامات تو نے عطا فرمائے ہیں ان انعامات کو قائم و دائم رکھے، اور رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی ان انعامات پر عمل کرنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، بہت اچھی بات ہے، عمدہ بات۔ یقیناً ہم دیکھتے رہے کہ سحر میں الگ فضا، سحر میں جیسے ہی سحری کا وقت ہوتا ہے مسجدوں سے یہ سزائیں گونجتی تھی کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ رمضان کی برکت کے بہت ہی خوش طبعی کے ساتھ لوگ پہنچ رہے ہیں، اور وہاں اور شام میں دیکھا کہ سحری کے وقت عجیب سما، جہاں جہاں افطار پارٹیاں بھی ہیں، کھجور خرید رہے ہیں، شربتیں تقسیم ہو رہی ہیں، دعوتیں چل رہی ہیں، ایک دوسرے کو بلا کر، چاہے وہ اپنے ہو غیر ہو، سب آپس میں مل کر غیر بھی افطار پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، غیر بھی افطار پارٹی کروا رہے ہیں۔ تو اب یہ تمام یہ جو مناظر ہم نے دیکھے ہمارے آنکھوں کے سامنے تھے، ختم کے قریب ہیں، اور لیلۃ الجائزہ بھی آنے والا ہے۔ تو لیلۃ الجائزہ کے تعلق سے مولانا مقصود عمران صاحب آپ بتائیے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ روزے بھی رکھے، اللہ نے جو جو عبادتوں کے کرنے کا موقع عطا فرمایا وہ عبادتیں بھی کیے، تو اب ایک رات ملتی ہے عید کی، تو اس کو بھی لیلۃ الجائزہ کا نام دیا گیا۔ جائزہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام عبادتوں کو جائزہ لینے والی رات کہا گیا۔ تو اس میں بھی میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں بھی دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں موجود ہیں۔ تو عام طور سے جو مسلمان ہوتے ہیں وہ اب چونکہ روزے رکھ کے تھک جاتے ہیں، تو اب سوچتے ہیں کہ اب ذرا شاپنگ کر لیں اور اپنے ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف رہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی ضروری ہے، تو وہ بھی ذرا تیاری کر لیں، لیکن اس رات سے غفلت نہ برتیں، بلکہ اس میں بھی دعاؤں کا اہتمام کریں، استغفار کا اہتمام کریں، نماز جو قضا ہو گئی ہے اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اور ایسے ہی اس وقت تہجد کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ تو یہ لیلۃ الجائزہ ہے، اور اپنی جو عبادات ہیں کہاں کمیاں ہو گئیں، کہاں اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی، ان ساری چیزوں کا بھی جائزہ لیں۔ اس لیے کہ جیسے کہ ایک تاجر ہوتا ہے، اب وہ پورا بزنس کرنے کے بعد رات میں بیٹھ کے اب جائزہ لیتا ہے کہ کتنی چیزوں کا حساب کتاب کرتا ہے، تو ایسا ہی یہ بھی حساب و کتاب کا موقع ہے، لیکن عام طور سے ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی۔ بالکل آپ نے بجا سوال کیا کہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے کیا، کہ ہم ذرا حساب و کتاب کر لیں، دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے اور ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ مولانا عام طور سے ہم نے دیکھا کہ رمضان میں کھجور کی بڑی بڑی دکانیں بہت ہی خوبصورت مناظر پیش کر رہے تھے، اور لوگ بھی پہنچ رہے تھے، اور بہت ہی شاپنگ بھی بہت ہی کر رہے تھے، لوگ کپڑے خرید رہے تھے، جوتے خرید رہے تھے، اور کچھ جھبے، کرتے، عمامے، ٹوپیاں سب خرید رہے تھے، کوئی مسواک بھی خرید رہا تھا تاکہ نماز کے فضائل میں اضافہ ہو جائے۔ لیکن یہ تمام تو ہے اپنے لیے کر رہے تھے، اور دوسروں کی بھی خدمت کر رہے تھے، زکوٰۃ وغیرہ کی تقسیم، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ صدقہ فطر بھی تقسیم ہو رہی تھی۔ تو صدقہ فطر کے تعلق سے مولانا عبد القادر صاحب۔ بہت اچھا بہترین آپ نے سوال کیا۔ لیلۃ الجائزہ میں جیسا کہ مولانا نے کہا، جی تھک کر باہر نکلے، آخری تراویح پڑھ چاند دیکھنے کے بعد شوال کا، بازار کی زینت بنے ہوئے ہیں، بازار میں گھوم رہے ہیں، ہر چیز خرید رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، کھجور وغیرہ کی خریداری آج سے بند کر رہے ہیں کہ اب ہم روزہ نہیں رکھیں گے، اب کھجور کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ دنیا دار لوگ کر رہے ہیں، مگر مومن لوگ وہ ہیں جن کی توجہ بازار کی طرف نہیں ہوتی، بلکہ وہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم نے 30 دن تک تیرے حکم پر روزہ رکھا اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا، نفس کو روکے رکھا، مولا آج وہ رمضان جس کی رحمتوں برکتوں کی بارش میں نہا رہے تھے، اور وہ بارش رم جھم برس رہی تھی، پروردگار عالم اس سے آج ہم محروم ہو رہے ہیں، مولا ہمارے ان روزوں کو قبول فرما لے،
آج تو جو دینا چاہتا ہے ان 30 روزوں کے بدلے یہ تیری نوازش ہے، جو دے گا ہم اس کو قبول کریں گے، مگر وہ بازار کی زینت نہیں بنتے، صبح تک سجدے میں گر کر روتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد میں پھر غربا یاد آتے ہیں، مساکین یاد آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو نے ہم کو نوازا ہے، ہم تو کل صبح عید کی خوشی میں سب کچھ کھائیں گے، نعمتیں جو تو کھلانا چاہتا ہے۔ ہمارے بھائی جو غریب ہیں، ہمارے پڑوسی جو غریب ہیں، مفلس ہیں، وہ کیسے عید منائیں؟ تو ان کو اپنی عید میں شریک کرنے کے لیے پروردگار عالم نے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان تمام روزے داروں کو جنہوں نے رمضان میں روزہ رکھا، صدقہ فطر ان پر واجب ہے۔ اگر روز صدقہ فطر ادا نہ کیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان میں معلق رہتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں تمہارے روزے مقبول نہیں ہوتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ صدقہ فطر ادا کریں، اور پھر اگر اجناس کی شکل میں دے رہے ہیں تو وہ مفتیان کرام سے تحقیق کر لیں کہ کون سی چیز کتنی مقدار میں دینا ہے۔ مولانا مقصود عمران صاحب، اس سلسلے میں آپ مزید وضاحت فرمائیں کہ اجناس وغیرہ کیا ہیں اور اس کی مقدار کیا ہے؟ بالکل حضرت دامت برکاتہ ہم نے بجا فرمایا کہ اس میں 4 قسم کے اجناس ادا کرنے کے سلسلے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ ایک ہے کشمش، ہمارے یہاں اس کو منقہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہے کھجور، اور تیسرا ہے جو جسے بارلی کہا جاتا ہے، اور چوتھی چیز ہے وہ گیہوں ہے۔ اب یہ اوپر کی جو 3 چیزیں ہیں اس کی مقدار ہے 3.5 کلو، اور آخری یعنی اس سا کے حساب سے اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو زمانہ تھا اس میں وہاں کے جی نہیں تھا اور سا تھا، تو سا کے حساب سے آج کا اگر ہم جائزہ لے لیتے ہیں تو یہ 3.5 کلو بنتا ہے، اور اسے ایسے ہی 1 کلو 750 گرام آپ حساب لگا لیں، یا 1 کلو 700 گرام جیسا بھی ہے، تو اس حساب سے۔ تو اب اس کی جو اگر آپ یہ دینا چاہیں دیں، اگر نہیں ہے آپ اس کی جگہ میں رقم دے دینا چاہتے ہیں تو مثال کے طور پہ جو منقہ ہے وہ 900 روپے بنتا ہے، اور اسی طرح جو کھجور ہے وہ 825 روپے یا 875 روپے بنتا ہے، تو آپ وہ دے دیجئے۔ نہیں ہے تو آپ اگر جو کے حساب سے بارلی کے حساب سے، ہمارے ناظرین میں ایسے احباب بھی ہیں جو متوسط درجے سے اور غریب بھی ہیں، میں ان کے لیے بھی بتا دیتا ہوں کہ گیہوں ہے آپ کے لیے تو وہ 90 روپے ہے، آپ 90 روپے دے دیجئے۔ یہ تمام متفقہ فیصلہ ہے، یہ متفقہ فیصلہ ہے، اس لیے جیسا اللہ نے آپ کو دولت مند بنایا ہے وہ حساب سے آپ ادا کریں، لیکن 90 روپے ہی ادا کرنا چاہتے ہیں اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے، حرج بھی نہیں ہے۔ یہ ہے کہ آپ گیہوں ہی لے جا کے دے دیں، یا جو لے جا کے دے دیں، یا منقہ لے جا کے دے دیں، کھجور دے دیں، اس کی بھی گنجائش ہے، یا اس کی رقم دے دیں، اس کی بھی گنجائش ہے۔ جی تو ہم نے دیکھا کہ چرچا ہر ایک سو ہے یہی، عید آ گئی، مسرور ہو رہے ہیں سبھی، عید آ گئی، دامن میں اپنے رحمت یزداں لیے ہوئے کہتے ہیں سب فقیر و غنی، عید آ گئی۔ یقیناً سب کہہ رہے ہیں کہ عید آ گئی، کہ عید کے تعلق سے کچھ اظہار خیال۔ شوال المکرم کا چاند نظر آنے کے بعد لیلۃ الجائزہ آیا، اور لیلۃ الجائزہ کی بھی ہم نے خوشی منائی۔ جی اور اس میں ملنے والے بیش بہا اجر و ثواب سے ہم مالا مال ہوئے، اور خوشی منائی بھی تو اپنے طرف سے نہیں منائی بلکہ اللہ کا حکم بھی ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ جب کوئی اچھی چیز، پیاری چیز ملتی ہے تو اس کی خوشی منانا چاہیے۔ اسی خوشی کے لیے صبح عید آئی، جب عید آئی تو عید بھی منانا سنت ہے، خوشی منانا چاہیے۔ اور جب عید آئی تو سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اے میرے فرشتوں جاؤ زمین میں پھیل جاؤ، جی ماشاء اللہ، گلی کوچوں میں کھڑے ہو جاؤ، سبحان اللہ، اور ہر نماز عید پڑھ کر آنے والا یا پڑھنے جانے والے کے لیے آپ مجدہ جانفزا سنا دو، سبحان اور ان اللہ، سے کہہ سبحان دو اللہ، کہ وہ عیدگاہ میں پہنچ کر نماز عید کی جگہ دعا مانگ رہے ہیں،
اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، جو بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے آج، اے میرے فرشتوں میں ان کی مغفرت کر رہا ہوں، اللہ اللہ، کیا بات ہے بھائی۔ میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ گویا عید کا دن ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے، اور جہاں خوشی اور مسرت کا دن ہے وہاں صرف خوشی ہی منا لے کر اپنے گھر میں نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ غربا، مساکین، یتیموں، بیواؤں کی بھی مدد کرنی چاہیے اور ان کو بھی اپنی عید میں شامل کر لینا چاہیے۔ سب سے بڑی بات میں یہ کہوں، اپنے ہی لوگوں کو عید میں شامل نہیں بلکہ اپنے پڑوسیوں کو، اپنے ہم وطن کے لوگوں کو، جی چاہے وہ غیر بھی ہوں، کوئی بھی ہو۔ ایک زمانہ وہ تھا ہمارا بچپنا، ڈاکٹر صاحب میں بتاتا ہوں، ہمارے گھر کے پڑوس میں اگر غیر بھی ہیں تو وہ ہماری عیدوں میں شامل ہوتے تھے۔ ابھی بھی ہیں، وہ منظر ہے، لیکن آج کچھ اسے بھی نظر لگ باقی گئی رکھنا ہے، چاہیے۔ وہ سلسلہ بہت کم ہو گیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں مولا پھر وہ دن لوٹ کر آ جائیں، آمین، تاکہ آمین۔ سارے ملک اور ملت کے لوگ، سارے مذہب والے مل کر عید کی خوشیاں منائیں اور ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیں، گلے ملیں، معانقہ کریں، خوشی منائیں، اور صرف گلے ہی نہیں بلکہ دل سے دل ملا لیں تاکہ کدورتیں اور نفرتیں دور ہو جائیں۔ جی بالکل بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ مفتی مقصود عمران صاحب، یوں تو عیدگاہ میں عید نمازیں عید پڑھی جاتی ہے، مساجد میں بھی اس کا انتظام ہوتا ہے، ہزاروں لوگ پہنچتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو اعلانات ہو رہے ہیں کہ ووٹ اپنا حق ہے، اسے استعمال کیجئے، کیا یہ پیغام عیدگاہوں سے، مساجد سے نہیں پہنچنا چاہیے؟ بالکل، چونکہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے جو پیغام عوام تک پہنچتا ہے وہ انگریزی اخبار میں چھپتا ہے۔ اب انگریزی اخبار جو غریب مسلمان ہوتے ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں، تو میری گزارش یہ ہے حضرات ائمہ سے، حضرات خطبہ سے، کہ عید کے موقع پر یہ پیغام عوام تک پہنچائیں، چونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور یہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں ووٹ گنے جاتے ہیں، تولے نہیں جاتے، تو اس وجہ سے اپنا حق استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس سے صرف نظر کر لیتے ہیں، دوسروں کاموں میں مشغول رہ جاتے ہیں، تو اگر اس طرف توجہ علماء کی طرف سے ہو جاتی ہے اور عیدگاہوں سے یہ آواز عوام تک پہنچتی ہے تو لوگ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب یہاں دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے ابھی بھی اس سے غفلت برتتے ہیں۔ ہمارے اس شہر میں صرف 55% اس سے پہلے جو اسمبلی انتخابات ہوئے تھے اس میں ووٹ ڈالے گئے۔ اب کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں پتہ نہیں۔ اب میں جب معلوم کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ مالدار لوگ بھی ذرا اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں، اپنے مال میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور جو زیادہ غریب ہیں وہ اپنے پیٹ کی بھوک مٹانے میں مصروف رہ جاتے ہیں۔ اب بعض لوگ سفر پہ چلے جاتے ہیں، ٹور وغیرہ چلے جاتے ہیں۔ تو میں آواز دینا چاہوں گا، گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ احباب اس میں پوری طور پر حصہ لیں، یہ آپ کا حق ہے، اپنا حق استعمال کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ووٹ ڈالے بغیر رہ جائیں، نہ، اس میں ہماری خواتین کو بھی حصہ لینا چاہیے، خواتین بھی پیچھے نہیں رہ سکتی، اس لیے بھی وہ بھی یہاں کے برابر کے شہری ہیں، جیسے مرد ہیں ویسے ہی عورتوں کو بھی اس میں حصہ لینا چاہیے۔ تو میں ہماری خواتین سے، میری ماؤں سے، میری بہنوں سے، میری بیٹیوں سے، جن کا بھی نام اس وقت ووٹر لسٹ میں درج ہے، وہ معلوم کر لیں اور وقت پر۔ اور ایک دوسری بات بھی میں آپ سے کہنا چاہوں گا، چونکہ جمعہ کے دن ہے، تو جمعہ کا دن ہے تو اب آپ کے لیے اور بھی بہت اچھا ہے کہ آپ صبح صبح جائیں، ڈال دیں، اگر نہیں ہے تو جمعے کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے یعنی جہاں بھی بوتھ میں آپ کا نام ہے وہاں جا کر ووٹ کا استعمال کریں، اور ماشاءاللہ آپ نماز پڑھ کے دعاؤں کے ساتھ جا رہے ہیں تو اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ملک میں امن و امان کی فضا کو جاری و ساری رکھے۔ یہ آپ کا حق ہے، اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ یقیناً مفتی صاحب آپ نے بہت ہی اہم پیغام دیا۔ اس دن کو لوگ چھٹی کا دن سمجھ کے ٹور پہ نکل جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو یو پی بہار سے ہیں یا دوسرے علاقوں سے وہ یہاں کام کرتے ہیں، مزدور، ان کو بھی ایک فضا بنانا چاہیے کہ ووٹ کے موقع پر وہاں جا کر ووٹ ڈالیں، پہلے سے ٹکٹ وغیرہ کا انتظام کروا کر بہرحال اپنا حق استعمال کریں۔ اور اس سال یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو حکومت کی جانب سے سہولیات ہیں، جو الیکشن کمیشن کی جانب سے،
وہ یہ کہ 80 سال کے زائد کے افراد، بزرگ افراد جو ہیں، چاہے خواتین ہو یا مرد حضرات ہوں، ان کے لیے اپنے گھر پر رہ کر ووٹ ڈالنے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ تو میں مولانا آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عید کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ ہنگامہ سا ہوتا ہے، لوگ بہت ساری بڑی تعداد میں پکنک کے لیے نکل پڑتے ہیں، وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک دو جگہ حادثات بھی پیش ہو گئے، ایک دو افراد ندی میں ڈوب کر بھی مر گئے۔ دیکھیے، عید کا دن کھانے پینے، عمدہ لباس پہننے اور بہترین گاڑیوں پر پھرنے کا نام عید نہیں ہے، جی بلکہ کسی عربی شاعر نے کہا لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید۔ عید اس کی ہے، جی لوگ سمجھتے ہیں عید اس کی ہے جو بہترین کپڑے پہن لیا، عمدہ سواری میں سواری کیا، ایک چاک پہ گاڑی چلایا اور خوش ہوتا ہے آج میری عید مکمل ہو گئی۔ لیکن شاعر کہتا ہے عید اس کی ہے جس نے اپنے گناہوں کو چھوڑ دیا، کیا بات ہے، جس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور توبہ کرتے ہوئے گڑ گڑائیں روئیں، جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ نماز عید کے بعد آپ اپنا حجرہ مبارک بند کر کے زار و قطار رو رہے تھے۔ لوگ گئے ملاقات کرنے، عید کی مبارکباد دینے، دروازے پہ دستک دی، رونے کی آواز آ رہی ہے۔ پوچھا حضور کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ مجھے کیا معلوم آج میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا میرے روزے دھتکار دیے گئے ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے روزوں کو قبول فرما لے اور مجھے میرے دل کے اندر خوف الہی پیدا کر دے۔ فاروق اعظم کے دل میں خوف الہی نہیں ہے، ایسے جی فاروق اعظم جن کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا تھا۔ مفتی صاحب، آپ اس سلسلے کی وضاحت فرمائیں کہ مزید رمضان کے بعد جیسے ہی مسجدیں خالی نظر آتی ہیں، گویا کہ آزادی ہو جاتی ہے، شیطان آزاد ہو جاتا ہے، تو میں ہمارے احباب سے بالکل واضح طور پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ رمضان میں ہی نماز فرض نہیں تھی، رمضان کے بعد بھی نماز فرض ہے۔ دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ بس رمضان کے ساتھ ہی نماز میں چھٹی مل گئی، پھر آئندہ سال ہی نماز فرض ہوگی، تو اس وجہ سے مسجدیں خالی نظر آتی ہیں۔ میں بہت ادب کے ساتھ ہمارے احباب سے کہنا چاہوں گا، جس ذوق و شوق کے ساتھ آپ فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں پہنچتے تھے، اسی ذوق و شوق کے ساتھ آپ یہاں غیر رمضان میں بھی آئیں، نمازیں ادا کریں۔ ہاں، اور جو عبادتیں ہوتی تھی جیسے تراویح نہیں ہوگی اور بہت سارے اور زیادہ ذکر میں اور اپنی تہمت باندھ لینے میں اور سخی ہونے میں، اس میں ذرا وہ کمی ہو سکتی ہے، لیکن فرض نماز سے پہلو تہی کرنا یہ بالکل دراصل یہ مناسب مشق نہیں کا مہینہ تھا، مشق بھی ہے ہماری، اس مشق کو ہم دیگر مہینوں میں بھی باقی رکھیں، برقرار رکھیں اس کو۔ بارش نہیں ہے، بارش کے سلسلے میں بہت پریشان ہیں، بے چین ہیں لوگ۔ واہ، آپ نے بہت ہی ضروری سوال کر لیا، اس لیے کہ آج ہمارے اس شہر میں جو ماشاءاللہ سلیکان شہر کہا جاتا ہے، بہت سارے علاقوں میں بورویلز میں پانی نہیں ہے اور بوڑیاں سوکھ رہے ہیں، کنویں سوکھ رہے ہیں، اور لوگ بنگی لے کے، جسے یہاں کے زبان میں کہتے ہیں، بنگی لے کے قطاروں میں کھڑے ہوئے ہیں، مٹکے لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب نلوں میں پانی نہیں آ رہا ہے، پینے کے لیے پانی میں بڑی قلت ہو رہی ہے۔ ایسے وقت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ توبہ کریں، استغفار پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اگر اس کے باوجود بارش نہ برستی ہو تو میدان میں نکلیں، نماز استسقاء بھی ادا کریں۔ تو اب عید کا موقع ہے، عید کے موقع پر بھی حضرات ائمہ خطبہ سے گزارش ہے کہ خصوصیت کے ساتھ بارش کے لیے دعا کریں۔ اس میں پوری انسانیت پریشان حال ہے، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے پارسی ہو، کوئی بھی ہو، اور ساتھ جانور بھی پریشان ہیں، چرند پرند بھی پریشان ہیں، درخت بھی پریشان ہیں کہ ہمارے لیے بارش کی ضرورت ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، گرمی بڑی شدت سے پڑ رہی ہے۔ تو ایسے میں اب اگر ہم دعا کریں گے کہ ہمارے لیے رحمت کی بارش ہو جائے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے، اللہم اغثنا غیثا مغیثا ہنیئا مریئا نافعا غیر ضار عجل غیر آجل۔
یعنی ایسی بارش جو ہمارے لیے نفع بخش ہو، ایسا نہ ہو کہ سیلاب آنا شروع ہو جائے اور جلدی آ جائے، اس میں تاخیر نہ ہو۔ تو اگر ہم استغفار کر کے جانوروں کو لے جا کے اگر نماز استسقاء کا بھی اہتمام کریں، اگر تمام علماء کے مشورے کے ساتھ اور حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کے فیصلے کے بعد اگر اس پر بھی اگر ضروری ہوا تو عمل درآمد ہوئے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور اللہ ہمارے شہر پر رحم کرے گا، اور یہ جو گرمی کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے اللہ ہمارے لیے رحمت کی بارش انشاءاللہ برسائے گا۔ بہت بہت عمدہ باتیں، بہت اہم پیغامات آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائے ہیں۔ عید میں دوسروں کو بھی شامل کریں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں دوردرشن کی جانب سے بھی، میں ذاتی طور پہ بھی آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔